ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر صاحب, آپ کے علم میں ہوگا کہ جب بھی بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات ہوتی ہے, خاص طور پر کراچی کے حوالے سے, تو پیپلز پارٹی کا ایک موقف آتا ہے کہ بلدیاتی نظام یا بلدیاتی الیکشن تو پھر پنجاب کے اندر بھی نہیں ہو رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سوال یا یہ تنقید جائز ہے؟ دیکھیں, کراچی پاکستان ہے, اور جو کراچی ہے اس سے پاکستان کی خوشبو آنی چاہیے. کراچی کے لوگوں کو ملنے کے بعد آپ کو وہ ہوا آنی چاہیے جو وفاق سے آتی ہے. مطلب کراچی ان ٹو ٹرمز از پاکستان. تو وہاں اگر اس طرح چور دندناتے پھرے ہوں, وہاں گٹروں کے کور نہ ہو, وہاں روز لوگ گٹروں پہ گر کے بچے فوت ہو رہے ہوں, وہاں تاریں ایسی ہوں کہ ایک آندھی آئے تو آپ کی پورا شہر بند ہو جائے, وہاں روڈیں ایسی ہوں کہ ان کی جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ اپنے ساتھ کمر کی کرسیاں لے کر ساتھ آتے ہیں سپورٹنگ وہ. تو یہ ایک عام آدمی کا حال بتاتا ہے, اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کمی کوتاہی کس کی ہے, لیکن دیکھیں کوئی غلطی ہے کہ جس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ جو غلطی ہے یا جو چیزیں ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے. اور جو میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم این ایف سی کو ریوائز کریں گے, تمام چیزیں جو ہیں ڈیوالو اور ڈیولیوشن کی جو ہم بات کرتے ہیں, پیسے کا ریل پھیل کی بات کرتے ہیں, وہ بڑا کلیریفائی ہو جائے گا. جب این ایف سی ایوارڈ ہوگا تو کراچی بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, لیکن یہ سر, یہ جو ریوائز کریں گے, یہ 28ویں ترمیم کی طرف آپ اشارہ کریں, اور یہ تو پھر بجٹ سیشن کے بعد ہی ہونا ہے, یا اس سے قبل آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون سازی ہوگی؟ نہیں, اس سے قبل تو نہیں ہو سکتی. دو طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار اب حکومت کون سا اپنائے گی, ایک ہے کہ جسٹ ریویژن این ایف سی, اور ایک ہے تھرو امینڈمنٹ. تو اب وہ اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جائے گا کہ کون سا طریقہ کار اپنایا جائے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ جو بیانات آ رہے ہیں سر بجٹ کے حوالے سے, بیرسٹر صاحب, اب پی ٹی آئی نے ابھی تک جو اسٹریٹجی ہے جس کی ابھی منظوری کمیٹی نے دینی ہے, اور ان کی طرف سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے جس دن بجٹ پیش کیا جائے گا, کیا حکومت ان سے کوئی رابطہ کرے گی, کوئی بات چیت ہوگی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ دھرنا دینا ان کا حق ہے, وہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک دیں؟ دیکھیں, ان کی سیاست جو ہے اس پہ کارکردگی تو ہے نہیں. ان کی سیاست میں کارکردگی کا نعرہ بھی نہیں ہے. ان کی سیاست کا نعرہ یا محور کیا ہے؟ ان کی سیاست کا نعرہ ہے جلاؤ گراؤ, تفریق, نفرت, اداروں کے خلاف بغاوت. یہ ان کا سیاست کا نعرہ ہے. اگر کارکردگی ہوتا تو وہ پارلیمان میں آ کے اپنے صوبے کی باتیں سناتے, اپنے صوبوں کی کہانی سناتے, اور کہتے کہ ہمارے وہاں بل بلاتے ہوئے بچے جو دہشت گردی کی لہر میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم کس طرح نکالیں گے. اگر ان کے نیریٹو میں یہ ہوتا کہ وہ مائیں, وہ جو بچے جن کے پیدا ہو رہے ہیں, حاملہ مائیں, کہ ان کی کہانی سناتے اور بتاتے کہ کس طرح وہاں آج بھی پراپر مدر چائلڈ ہاسپٹلز نہیں ہیں اور ہمیں وفاق میں لے کے آنا پڑتا ہے. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ ان کے جو پریورٹیز ہے اس پہ نہ وہاں کے لوگ آتے ہیں, نہ ان کی حالات آتے ہیں, نہ صوبے کے حالات آتے ہیں. وہاں تفریق, نفرت, اڈیالہ جیل اور اس کے اوپر سیاست کی جاتی ہے, بات کی جاتی ہے. اپنے بچے ملک کے باہر ہوں گے اور لوگوں کے بچوں کو کہیں گے کہ سر پہ کفن باندھ کر آؤ. اسی آئیڈیالوجی کو وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. اٹس اے نیو جنریشن ود نیو ٹیکنیکس. لیکن انہوں نے پچھلے بجٹ میں بھی, جب پوری دنیا کے امبیسڈرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے اس بجٹ کی دھجیاں اڑا دی. اس بجٹ کے کاغذ اٹھا کر اسپیکر صاحب کے اوپر پھینکے اور عوام کے اوپر پھینکے اور مذاق اڑایا. یہ ان کا سیریسنس ہے ٹو بجٹ, ٹو وفاق, ٹو پارلیمان اینڈ ٹو پیپل آف کے پی. تو وہ ہم ان سے کوئی بہتر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, اور شاید اس سے ورس ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور اس سے ورس ہی وہ ڈیلیور بھی کریں گے اور کام بھی کریں گے. اچھا, لیکن ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب سمیت اسد کیسر صاحب نے, اور آج بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سسٹم سے الگ ہو جائیں اور اسمبلیوں سے استعفے دے دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر ڈیولپ کرنے کی ایک بات ہے, سیاسی بیانات ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ماحول یا ماضی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک سمپل ورڈز میں, کیونکہ وی آر اسپیکنگ فار آڈینس اینڈ آڈینس ٹو انڈرسٹینڈ. آپ ایک بات سمجھیں کہ آپ چھت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے پاس طاقت بھی ہے. ایک بندہ نیچے سے روز آپ کو گالیاں دیتا ہے. جب آپ نیچے گزر جاتے ہیں تو وہ یو گیو ہم اے فیو سلیپس کہ تم نے مجھے گالی کیوں دی ہے, اور پھر وہ بندہ جا کے کہے کہ بھائی کہ اس نے مجھے روز آ کے تھپڑ لگا دیتا ہے. تو مطلب آپ کو یو نیڈ ٹو اپنا رویہ, طریقہ کار چینج کرنا ہے. آپ کو کون مجبور کر رہا ہے کہ اس دہان تک جائیں؟ آپ خود اپنے آپ کو مجبور کر رہے ہیں.
گالیاں آپ دیتے ہیں, برا بھلا آپ کہتے ہیں, روز اداروں کے اوپر جو ویڈیوز بنا کر غلط بیانات آپ کرتے ہیں, روز پاکستان کو کمزور کرنے کی بات آپ کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کارنر نہ کیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر مفاہمت سے سیاست کی جائے, دیکھیں میں اگریشن کی پالیٹکس کا حامی نہیں ہوں, وہ میری جماعت کی ہو یا کسی اور کی ہو. میں ایم ویری کلیئر آن دیٹ, اینڈ ایم ویری کلیئر کہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف میں بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر, ایسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ جو میز کے اوپر بیٹھ کر حل نہ ہو سکے. مطلب لیکن کیا بیرسٹر ایسا, صاحب ان کی سر ملاقاتیں تو ہوئی ہیں محسن نقوی صاحب سے, میرا خیال ہے 2 مرتبہ بیرسٹر گوہر سہیل آفریدی صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. سب کی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 26ویں ترمیم میں آئی واز وٹنس ٹو آل دا ملاقاتیں میرے سامنے خود بیٹھ کر ہوئی ہیں, چیزوں کے اوپر اگری کیا ہے, سب باتوں کے اوپر اف ڈاٹ بٹس نقطے قومیں ہر چیز کے اوپر ہم نے اگری کیا, گلے ملے, مبارکباد دی گئی. نیکسٹ ڈے پھر وہی جلاؤ تفریق کا نیریٹو لے کر جیل سے آئے اور سب زیرو ہو گیا. مطلب میں سر کون گلے ملا تھا بیرسٹر صاحب؟ جی کون گلے ملا تھا, بیرسٹر گوہر صاحب سب جی, یا سارے جتنے بھی ان کی پوری بیرسٹر گوہر سے لے کر اور بھی جو ان کی ٹیئر کے لوگ ہیں, تمام لوگ, مولانا صاحب واز انوالوڈ ان اٹ, ہر بندے نے اگری کیا تھا. اور پھر آپ ان کو ایک میسج کسی طرح سے آیا اڈیالہ جیل سے, اور سب چیزیں پھر بیک ٹو زیرو. تو میں نے کہا کہ ان کا جو سیاست کا محور ہے وہ ہے ہی تفریق, نفرت اور یہ والا بیانیہ. مطلب اگر کارکردگی کے اوپر بات کریں تو یہ کیا کہانی سنائیں گے, ہم نے کیا کارکردگی کی ہے؟ 3 ارب کا بی آر ٹی, 6 ارب کا بی آر ٹی ہم نے 100 ارب میں بنایا ہے, یا بلین سونامی ٹری جو ہم نے لگانے تھے اس کے کروڑوں بھی نہیں لگے. یا یہ کہیں گے کہ وہاں کس طرح معلم جبا اسکینڈل میں پیسے کھائیں گے, یا یہ کہیں گے کس طرح اور وہاں اربوں روپے کی جو خود برد ہو رہا ہے, اور جو آپ کے پیراز کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپروول نہیں مل رہی کیونکہ اس میں تقریباً پتہ نہیں کتنے ارب کا اس میں مس یوز آف فنڈز ہے. مطلب واٹ ڈو دے ہیو ٹو ٹیل, دے ہیو نو سکسیس اسٹوری. اگر آپ کے گھر میں بچوں کے نمبر اچھے آئیں گے تو آپ کسی کے گھر جا کے کہیں گے یار کہ پڑھائی اور اسکول کی بات کریں گے. اگر آپ کے بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں تو آپ کا دل کرے گا میں کھانا روٹی ہانڈی کی بات کروں. اینڈ دیٹس دا ریالٹی, اینڈ دیٹ از دا ریالٹی آف دیئر پولیٹیکل پارٹی ایز ویل. اچھا, لیکن آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو گلگت بلتستان کے حوالے سے پی ٹی اے کے تحفظات ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا, بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کو وہ ماحول فراہم نہیں کیا جا رہا جو باقی سیاسی جماعتوں کو ہے؟ دیکھیں, جس بچے کو ڈے 1 سے واکر میں چلایا گیا ہو یا بساکیاں دی گئی ہوں تو اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا اس بچے کے لیے وہ واکر یا بساکیاں ہی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ٹیسٹ ٹیوب مانسٹرز ہیں جو ایک ٹانگے جماعت کے نمائندے تھے, ان کو لا کے اٹھایا گیا. اب ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ان کو بساکیوں کا استعمال دو, ان کو چوشنیاں دو, ٹھیک ہے نا, اور ان کو ساتھ آپ واکر بھی دو, اور پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. ان کو اصل میں یہ وہ انگلی چوسنی اور وہ واکر ڈھونڈ رہے ہیں جن کی ان کو پرانی عادت پڑی ہوئی تھی. چلیں ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین, بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے.